کرنا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے، کرنا ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے، کرنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ یہ ہماری گفتگو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں سے، اور کس عنوان سے؟ کیونکہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو ان کے والدین سے بھی محبت کرے گا، جنہوں نے انہیں پالا ان سے بھی محبت کرے گا، اور خصوصاً ان کی آل سے تو ضرور محبت کرے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آل کے فضائل بھی بیان کیے، اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور آپ نے ارشاد فرمایا إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقْلَيْنِ کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا حتی یرد علی الحوض، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، دوسرے میرے اہل بیت، جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے۔ اربعین امام حسین علیہ السلام آنے والی ہے، اور یاد رکھیں کہ اربعین کا تعلق، یہ میری گفتگو ہے تمام ان لوگوں سے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ ہماری گفتگو ان سے ہے۔ تو یاد رکھیں کہ امام حسین کو کوئی شیعوں کی پرسنالٹی نہ سمجھیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ جناب زینب، جناب ام کلثوم کو غیر نہ سمجھیں۔ یہ جو بعض علماء اہل سنت امام حسین، جناب زینب اور جناب ام کلثوم کو آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی شیعوں کی پرسنالٹی بنا رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ یہ علماء یہود و نصارہ کی طرح سے آپ سے دین کو چھپا رہے ہیں۔ خصوصاً ہمارے برادران اہل سنت توجہ دیں کہ انہوں نے اصحاب کے نام پر کام شروع کیا اور یزید کا دفاع کیا۔ در حقیقت یہ آپ کا پریشر ہے کہ یہ لوگ یزید کے کھل کے فضائل نہیں بیان کر پا رہے۔ اب آپ تصور کریں ان کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کو بھی کافر کہتے ہیں کہ جن سے ان کا نور مقدس چلا، ان کی والدہ کو بھی کافر کہتے ہیں کہ جن کے شکم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرورش پائی، جن کے خون سے، جن کے گوشت سے وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجود میں آیا، جنہوں نے پالا دادا نے، کہ جن کی برکت کا ایک شاہکار ہے ابابیل کا حملہ، اور جب آپ نے فرمایا کہ تفصیل سے بیان نہیں کریں گے کہ میں ان اونٹوں کا پالنے والا اور مالک ہوں، انا رب الابل وللبیت رب، اس دادا کو بھی کافر کہتے ہیں۔ جس چچا نے پالا اس چچا کو بھی کافر کہتے ہیں۔ اہل بیت پر جنہوں نے ظلم کیا ان کا دفاع کرتے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ اپنی قوم کو یہ حکم نہیں دیتے کہ اہل بیت کے نام رکھو، بلکہ یہ ذہن میں ڈالتے ہیں کہ جو اہل بیت کا نام رکھتا ہے وہ شیعہ ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شیعہ کافر ہیں تو واقعاً شرم نہیں آتی کہ آپ کے نبی کی آل کا وہ نام لے رہے ہیں، وہ احترام کر رہے ہیں، اور آپ نہیں کر رہے؟ اور حد تو یہ ہو گئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے قاتلوں کا دفاع کرتے ہیں، اور نواسے کو باغی کہتے ہیں، اور نواسے کے ذکر پہ پتھراؤ کراتے ہیں، اور نواسے کے ذکر کو چھپاتے ہیں، اور نواسے کے ذکر سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہو تو کہتے ہیں نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ بس ہم تمام ان لوگوں سے مخاطب ہیں کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ اگر نہیں مانتے ہیں تو اس کو کلیئر کریں، اور اگر مانتے ہیں تو یاد رکھیں کہ نبی نے جس بیٹی سے، داماد سے، نواسوں سے، نواسیوں سے محبت کی، ان کا ذکر ضروری ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس
محرم کے جلوس کو یا ذکر کو شیعوں کا سمجھا جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کی نواسیوں کا ذکر ہے۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر ظلم کیا، خداوند تبارک و تعالیٰ کی ان پہ لعنت ہو۔ اب آپ تصور کریں کہ اسی پہ گفتگو ختم کریں کہ رسول اللہ کی والدہ کو معاذ اللہ یہ لوگ کافر کہتے ہیں، والد کو کہتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ جہنم میں ہیں، دادا کو کافر کہتے ہیں، پالنے والے کو یعنی حضرت ابو طالب کو کافر کہتے ہیں، جو ہمیشہ جنگیں لڑتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور لوگوں کو اکساتا رہا ابو سفیان، وہ مسلمان تھا۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبایا، وہ بہت اچھی محترمہ تھی۔ اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ سے جانشین سے اور برادران اہل سنت کے چوتھے خلیفہ سے جنگ کی، پھر پانچویں خلیفہ یعنی امام حسن سے جنگ کی، جنگ صفین میں مولا امیر المؤمنین سے جنگ میں 70,000 سے 1,10,000 لوگ مارے گئے، وہ آدمی بہت اچھا ہے۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 منٹ کے لیے دیکھ لیا، وہ اتھارٹی ہو گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد معاذ اللہ کافر، والدہ کافرہ، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اب آپ تصور کریں کہ یہ جو ملا آپ کے اوپر مسلط ہیں، کہ جن کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے علماء ہیں، خصوصاً میرا اس وقت خطاب ہے تمام مسلمانوں سے، خصوصاً ہمارے برادران اہل سنت سے، کہ جو ہماری جان ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، سب مسلمان ہیں، لیکن آپ یاد رکھیں جس طرح سے پہلی امتوں کے ان رہبائے نے اور ان کے خاخاموں نے رسول اللہ کی بشارت کو چھپایا، بالکل ایسے ہی آپ کے بہت سارے ملا اہل بیت علیہم السلام کے اور حتیٰ رسول اللہ کے والد اور والدہ کے فضائل کو چھپاتے ہیں اور ان کے چاہنے والوں کے فضائل کو چھپاتے ہیں۔ بس ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ کس کے اہل بیت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت۔ ہم اہل بیت کو بعد میں مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں اہل بیت رسول اللہ کو، کیونکہ رسول اللہ کو مانتے ہیں تو اہل بیت کو مانتے ہیں۔ ہم آل رسول اللہ کو مانتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کو مانتے ہیں، ان کی آل کو مانتے ہیں۔ اصحاب کے بارے میں یاد رکھیں کہ ہم وہی کہتے ہیں جو قرآن نے کہا کہ کچھ صحیح تھے، کچھ غلط تھے۔ اصحاب میں جنگیں بھی ہوئیں، قتل عام بھی ہوا، ایک دوسرے کو کافر بھی کہا گیا۔ یہ چیز چھپانے کے لیے ایک شور کیا جاتا ہے کہ اصحاب کی توہین ہو گئی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو محبت کے ساتھ رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اور ان کی آل کا دفاع اور مخلص اصحاب کے دفاع کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمان جتنے بھی فرقے ہیں، شیعہ، سنیوں میں دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، یا اسی طرح سے بوری ہیں، آغا خانی ہیں، یا اسی طرح سے عمان کے عبازی ہوں، یا شام کے ایلوائڈ ہوں، یا لبنان کے دروز ہوں، یہ سب مسلمان ہیں۔ جو بھی ختم نبوت کا قائل ہے، اس کے علاوہ تمام ادیان کا احترام ہے، سب کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے۔ پاکستان میں نہ ہم ہندوؤں پہ ظلم کو برداشت کریں گے، نہ عیسائیوں پہ ظلم کو برداشت کریں گے۔ اسی طریقے سے قادیانیوں سے علمی اختلاف رکھیں، عقیدتی اختلاف رکھیں، لیکن ان کے معصوم افراد کے بھی قتل کے ہم سخت خلاف ہیں، اور لامحالہ اپنے مخالفت اور قتل عام کے بھی سخت خلاف ہیں۔ ہمارے خلاف جب پروپیگنڈا ہوگا تو یہ ہمیں پورا حق ہے کہ ہم بتائیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم اصحاب کی توہین کرتے ہیں یا امہات المومنین کی توہین کرتے ہیں، ہم توہین نہیں کرتے ہیں، بلکہ آپ ہی کی کتابوں میں سے 1000 چیزوں میں سے 1 یا 2 بیان کر دیتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔